السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر جو ہے مل رہی ہے کہ تلنگانہ کی سرزمین پر رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو کا آرڈر پاس کیا گیا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے، ذمہ داروں سے، نمائندوں سے کہ بجائے 9 بجے کے رات میں 10 بجے سے کرفیو کو رکھا جائے۔ وہ اس لیے کہ عشاء کی نماز تو ہو جائے گی ضرور، لیکن نماز تراویح کے لیے وقت نہیں مل سکے گا۔ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو موقع ملتا ہے۔ ہم قدر کرتے ہیں ان فیصلے کی، حالات کو دیکھتے ہوئے، کیسز کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بازار بند ہو، لوگوں کے پاس ڈسٹنس آ جائے اور لوگ دوری اختیار کریں اور اس مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور ہماری ریاست بھی محفوظ رہ سکے۔ لیکن 9 کے بجائے اگر ہم 10 بجے تمام کے تمام مساجد اور بازار اور سب کچھ ہم بند کر دیتے ہیں انشاءاللہ تو بڑی آسانی ہوگی۔ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ہماری اس بات پر غور کیا جائے، اور امید ہے کہ حکومت ضرور ہماری اس بات پر غور کرے گی اور انشاءاللہ تعالی حکم جاری کرے گی کہ رات کے 9 بجے کے بجائے رات میں 10 بجے سے تمام کے تمام تلنگانہ، شہر حیدرآباد اور سکندرآباد ملا کر کرفیو کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ ہم عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، نوجوانوں سے بالخصوص، تجارت پیشہ لوگوں سے بالخصوص، کہ وہ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ پولیس کو تکلیف نہ دیتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے وقت پر اپنی دکانیں، تجارت اور کاروبار بند رکھیں۔ اور ہم نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، کیا ہوتا یہ کہہ کر کے اگر گاڑیوں پہ ٹبل ریٹنگ اگر کریں گے یا گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے تو قانون جو ہے اپنا کام کرے گا، اور قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کے شعار کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وقت سے پہلے اپنے اپنے گھروں کا رخ کرنا اور وقت سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو جانا انشاءاللہ العزیز یہی ہمارے لیے کامیابی کا باعث رہے گا۔ ہم پھر ایک مرتبہ حکومت سے التماس کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس بات پر ضرور غور و خوض کرے گی اور رات کے 9 بجے کے بجائے 10 بجے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ العزیز، 10 بجے ہی نہیں انشاءاللہ تعالی، ہم تو 9:30 کے پابند ہیں لیکن ہم 10 بجے کا وقت آپ سے لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ حکومت، پولیس، پرشاسن اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس بات پر غور و خوض ضرور کریں گے اور ایک گھنٹے کی مہلت ضرور دی جائے گی تاکہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں قرآن سننے کا موقع ملے، اور اسی قرآن کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ تلنگانہ سے وبا ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ریاست کو اور ہندوستان کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں کے اندر جو پلنگوں پر جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرماتے ہوئے ان کے گھر والوں میں ہنسی خوشی انہیں واپس بھیج دے۔ یا اللہ جو اس مرض سے موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں یا مر گئے ہیں میرے پاک پروردگار یا اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ اے تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔